السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی، یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے، کل کی بات ہے کہ بتایا تھا کہ پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو گیا تھا، لائٹ چلی گئی تھی سارے شہروں کی، یعنی پورے پاکستان کی۔ اب اس کے بارے میں مختلف قسم کی رائے ہے، بحث کر رہا ہے کہ بھئی ہم اٹیک کرنے والے تھے اور پاکستان نے لائٹیں بجھا دیں۔ اب آج کل کا وہ دور تو ہے نہیں کہ لائٹیں بجھا دیں اور کچھ نظر نہ آئے۔ اب تو لیزر گائیڈڈ میزائل ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ جا کے لگتے ہیں۔ پھر جتنی منہ اتنی باتیں۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ حکومت کی جو مشکلات تھیں ان کو میڈیا پر سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا کہ بھئی لائٹ چلی گئی، اب یہ ہے کہ سارا دن لوگ بیٹھے پریڈکشن کرتے رہیں کہ بھئی یہ ہو گیا، وہ گیا، انڈیا نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جبکہ مجھے جو بات پر پتہ لگی ہے وہ بڑی مختلف قسم کی ہے اور سوچنے والی بھی ہے، اور خاص طور پہ انڈین میڈیا جو ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے لیے زیادہ یہ نیوز انہیں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اڑتی خبر سنی ہے، اب جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن یہ بات زیادہ دل کو لگتی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں 50 جگہ سے بجلی آتی ہے۔ کراچی کی الگ بجلی پیدا ہوتی ہے، وابڈا الگ ایک کمپنی ہے، پھر کول پاور پلانٹ ہے، پھر ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے، نندی پور پاور پلانٹ ہے، اور اتنے سارے پاور پلانٹ ہیں، سب کی ایک ساتھ تو نہیں جا سکتی۔ Now, a severe power blackout engulfed multiple cities in Pakistan on Saturday night. The power blackout reportedly took place due to a massive grid failure. The country's Union Minister of Power, Omar Khan, stated on Twitter that the blackout took place due to a sudden drop in frequency from 50 to 0. Blackout was reported in Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar, Quetta, Rawalpindi, and even Pakistan-occupied Kashmir. اب اس کے پیچھے کیا یہ راز ہے؟ اس کے پیچھے جو راز ہے وہ میں آپ کو صحیح جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بالکل صحیح جو میری ریسرچ ہے اور جو مجھے پتہ چلا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے رائٹ سائڈ پہ نیچے لال رنگ کا بٹن ہے سبسکرائب لکھا ہے، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، اور کمنٹس میں لکھیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہماری باتوں کی تردید بھی آپ کریں اگر آپ کو صحیح معلوم ہے۔ لیکن اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ پاکستانی سائنسدانوں نے، ویسے تو ہمارے اور وہی تجربہ کیا گیا، سنا ہے کہ پورے ملک کی بجلی جو ہے بند کی گئی ہے، کیونکہ اب تو کمپیوٹرائز کا زمانہ ہے۔ سیٹلائٹ سے آپ نے کچھ کیلکولیشن بھیجی اور اس کو انہوں نے یس کہا اور پورے ملک کی لائٹ غائب ہو گئی۔ تو یہ ایک تجربہ کیا گیا ہے، اور یہ پاکستانی سائنسدانوں نے کچھ اس قسم کی چیز ایجاد کر لی ہے، کچھ ایسے ریڈار بھی ایجاد کر لیے ہیں کہ آپ وہ سیٹلائٹ سسٹم بلاک کر سکتے ہیں اور مواصلاتی نظام سارا دھرم بھرم کر سکتے ہیں اگر کسی ملک سے ہماری جنگ ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ نہ کرے ایسا کوئی بات ہو، لیکن یہ کہ اس قسم کی کوئی چیز ٹرائی کی گئی ہے، اور چائنا نے بھی پچھلے دنوں سننے میں آیا تھا کہ اس قسم کی کوئی چیز ایجاد کی ہے اور بنائی ہے، یا چائنا یا پاکستان نے مل کے بنائی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو بھی وہ ٹیکنالوجی دے دی ہے، کیونکہ آج کل حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں، ہمارے انڈیا کے ساتھ حالات تو ٹھیک ہے نہیں، تو اس وجہ سے اس قسم کے تجربے وغیرہ ہو رہے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کی روڈوں پہ آج کل کافی آمد و رفت وغیرہ ہے، وار ہیڈ ادھر ادھر جا رہے ہیں، سننے میں آیا ہے۔ ایسی باتیں اصل میں 100% تو عوام کو نہیں بتائی جاتی ہیں، تو سب سیکریٹس ہوتے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں عمران خان جو پرابلم میں تھے، جیسے کہ گلگت بلتستان تو نہیں، یہ ہمارے ہزارہ صوبے میں جو کچھ واقعات ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے ڈیڈ باڈیاں لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ بھئی ہم دفنائیں گے نہیں، عمران خان آئیں اور بات کریں اور ہمیں دلاسا دیں۔ لیکن یہ کہ وزیر اعظم ہر جگہ تو نہیں جا سکتے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ موقع دیکھو پوری سیکیورٹی کلیئرنس ملتی ہے تو وہ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ جا نہیں پائے۔ لیکن یہ کہ دوسرے ہمارے لیڈر تو گئے، جیسے مریم نواز گئیں، دوسری گئیں، لیکن یہ کہ وہ کوئی لیڈر تو ہے نہیں، ان کا تو کوئی کچھ رہ ہی نہیں نا، تو اس وجہ سے ان کے لیے تو جانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ پھر بعد میں عمران خان بھی سنا گئے ہیں اور لیڈر بھی گئے ہیں یا جائیں گے۔ اب وہ خبریں بڑی گرم تھیں، ان خبروں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اسٹنٹ تو چاہیے تھا، کیونکہ میڈیا کا آج کل میڈیا کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ آپ میڈیا پہ کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتے، ورنہ پورا میڈیا چیخنے لگتا ہے، اپوزیشن بھی چیخنے لگتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ کوئی ایسی کوئی انفارمیشن دیں جس کی وجہ سے پورا میڈیا آپ کا جو ہے ڈائیورٹ ہو جائے دوسری نیوز کی طرف۔
تو اسی دوران پاکستان نے جو ہے اپنے ریڈار وغیرہ اور لیزر گائیڈڈ میزائل اور یہ سارا کچھ جو ہے ان کا بھی کچھ تجربہ یا کچھ ایسی کوئی چیز تھی جس میں بلیک آؤٹ کی ضرورت تھی، لیکن وہ تجربہ یہ تھا کہ بھئی انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے جو ہے ہمارا پاور پلانٹ جو ہے شٹ ڈاؤن کرنے کا ایک تجربہ کیا ہے جو کہ کامیاب رہے ہیں۔ اب ہماری اگر کسی ملک سے شاید اگر کسی ملک سے اگر کچھ جنگ ونگ ہوتی ہے ایسی اس میں تو ہم اس کا سسٹم پورا جو ہے شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں ایزیلی۔ اگر وہ ٹرن آف کر بھی دے 50 دفعہ بھی تو 50 دفعہ ہم شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس میں ان کے ریڈار وغیرہ انفارمیشن یہ وہ سارا کچھ جام ہو سکتا ہے۔ کچھ اس قسم کی خبریں مل رہی ہیں۔ ایک خبر اور یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جہاں پہ یعنی پاور جب ٹرانسفر ہو رہا تھا، جو بائیڈن جو ہیں ان کو ان کی اسمبلی نے جو ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دیے اور وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں اور اعلان بھی ہو گیا کہ بھئی مبارک ہو ان کو کہ وہ صدر ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ جو ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی اس میں ایک انڈین جھنڈا لے کر لہرا رہا تھا، اس پر کافی شور مچا کیونکہ ٹرمپ کے جو حامی تھے جو ڈیمونسٹریشن کر رہے تھے اور بہت غلط طریقے سے اگر کیا ہے کیونکہ انہوں نے وائلنس وغیرہ بھی کیا ہے کچھ، تو اس میں وہ آدمی انڈیا کا جھنڈا جو ہے لہرا رہا تھا یوں کر کے۔ اب اس پر بڑا مسئلہ ہوا، وہ بڑے کنٹروورشل خبر تھی اور بڑا شور مچا کہ بھئی انڈین جو ہے وہ جھنڈا کیوں لہرا رہا ہے وہاں پہ کھڑا ہوا۔ تو اس کو کافی تحقیق کی انڈین میڈیا نے، تو اب کہنا شروع کر دیا کہ وہ کانگریس کا تھا، یعنی سونیا گاندھی کی جو پارٹی ہے اس سے اس کا تعلق تھا، انہوں نے پتہ لگا لیا اور یہ ہے وہ ہے۔ جبکہ کچھ ایسی بھی نیوز آ رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ کہ اس آدمی کو، وہ آدمی جو ہے وہ مودی کی پارٹی کا، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اور بعد میں جب ویسے تو وہ غلطی سے اس نے لہرایا تھا لیکن یہ کہ اس کو پیسے وغیرہ کی آفر کی گئی تھی بڑی بڑی کہ اگر تم میڈیا پہ آ کے یہ کہہ دو کہ بھئی یہ جو ہے میرا تعلق فلاں پارٹی سے اور انہوں نے مجھے بھیجا تھا یہ کرنے کے لیے، مودی کو بدنام کرنے کے لیے، تو یہ خبر بھی گڑبڑ ہے کہ بھئی اصل بات کیا ہے۔ اس آدمی کو پکڑے اور ٹی وی پہ آئے اور بتایا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، اصل کے جھنڈا وہ کیوں لہرا رہا ہے، جبکہ امریکہ میں امریکہ کے جھنڈے لہرانے چاہیے۔ اس پر بھی بڑا شور مچا ہوا تھا لیکن مودی صاحب نے اپنے آپ کو صاف بچا لیا، اس لیے کہ اگر وہ آدمی آگے ٹی وی پہ کہتا ہے کہ میرا مودی صاحب سے تعلق نہیں ہے، مجھے تو ان کے اپوزیشن پارٹی نے کچھ نوٹ شوٹ دیے تھے اور بھیجے تھے اور جس کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی جھنڈا لہرا ہو تو میں نے لہرا دیا، مجھے کیا پتہ کہ اس کی وجہ سے اتنی بڑی پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ بات بھی ایک بڑی اچھی پتہ لگی ہے کہ بھئی اس آدمی کو پیسوں کی آفر دی گئی اور جھنڈا اس نے لہرایا اور وہ مودی کا ہی پارٹی کا تھا، لیکن مودی صاحب کی پارٹی والوں نے کہا کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے۔ اب یہ فیصلہ تو وہ آپس میں کر لیں، ان کا اپنا ملکی مسئلہ ہے، لیکن یہ خبر ایک صاحب نے وہ سوشل میڈیا پہ اس پہ ڈالی ہوئی تھی اور اس آدمی کا کچھ بیان بھی اسی قسم کا چل رہا ہے کہ بھئی اس کو جو ہے فورس کیا گیا تھا اور اسے دانستہ طور پہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ اس کو پیسے دے کے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم اپنا تعلق جو ہے وہ کانگریس پارٹی سے کہہ دو ٹی وی پہ آ کے، تاکہ بھئی انہیں جو ہے سیاسی اسٹنٹ کھیلنے میں آسانی ہو اور سارا میڈیا اپوزیشن کے پیچھے لگ جائے جس طرح ہمارے یہاں بھی۔ لیکن یہ کہ پاکستان کو بہت ہی آج کل مبارکبادیں مل رہی ہیں اندر خانے، اور وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنا یہ جو سائنسی تجربہ جو ہے یہ ان کا کامیاب ہو گیا اور پورے ملک کی لائٹ بند کرنے کا ایک سسٹم کو ایجاد کیا انہوں نے، جو کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں اس قسم کا اور لائٹ بند کر سکتے ہیں۔ خیر یہ کوئی اتنا وہ خطرناک نہیں ہے کیونکہ اس سے انسانوں کو تو نقصان نہیں پہنچتا، نہیں تو بس ایک ملک کا سسٹم بند کرنا ہے۔ اگر جنگ شروع ہو جائے تو پھر ان کے سارے ریڈار وغیرہ جو ہے سب ٹرن آف کیے جا سکیں، تو اس قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں اور جو دشمن ہیں وہ فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ویسے انڈیا کی نیوز کھولی تھی تو اس پہ تو وہ کچھ اور فرما رہے ہیں کہ ہمارے ڈر کی وجہ سے پاکستان نے سارے ملک کی لائٹ بند کر دی، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ لائٹ بند کیوں کی تھی، وہ صرف پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ اور انڈین میڈیا جو ہے یعنی ہمارے ان کے میڈیا میں کوئی فرق نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں، اور میڈیا والوں کا کام ہی ہوتا ہے سنسنی پھیلانا اور خبر دینا، اور تاکہ سارے لوگ چینل سے اٹھ کے ان کے چینل کی طرف شفٹ ہو جائیں اور صرف انہی کو دیکھیں بیٹھ کے سارے دن۔ وہ جو نہیں اردو سوامی ہے کون ہے، ان کی شکل دیکھے بیٹھ کے سارا دن، یہ بیچارے اتنا چیختے ہیں کہ دوسرے دن گلا بیٹھ جاتا ہے۔
ٹھیک سے ان کو گھر پہ جا کے بات بھی نہیں کی جاتی ہے، اور بچوں کے سنا نام بھی بھول جاتے ہیں، اتنا چیختے ہیں بیچارے۔ خیر، غرارے کرنے کے لیے جو ہے لسٹرین وغیرہ اور دوسری چیزیں اس سے غرارے کریں، گلا ولا صاف ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر آپ تیار ہو جاتے ہیں لتا منگیشکر بننے کے لیے یا او پی نیر بننے کے لیے۔ اور بہترین آواز جن کی تھی، کہتے ہیں لسٹرین سے اگر غرارہ کر لیں تو لتا جیسی آواز ہو جاتی ہے۔ باربا سوامی کو چاہیے کہ بھائی لتا جیسی آواز کرنے کے لیے، تاکہ میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ ان کو ویورس ملے۔ خیر، یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، لیکن جو سب سے گرم نیوز ہے وہ تو یہی ہے کہ بلیک آؤٹ کیوں ہوا تھا۔ بھائیوں، ذرا یہ پتہ تو لگاؤ کہ پاکستان نے کون سی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کی ہے جس کا بٹن دباتے ہی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے پورا شہر، پورا ملک، اور پوری دنیا بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسی چکر ہو۔ لیکن یہ کہ اگر آپ 10 منٹ کے لیے بھی کسی ملک کی پوری لائٹ بند کر دیں تو آپ سوچ لیں کتنا نقصان ہوتا ہوگا اور کتنی پرابلم ہوتی ہوگی۔ خیر، جن کے پاس اسٹینڈ بائی جنریٹر ہیں ان کا تو فوراً کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ڈھڑ ڈھڑ کر کے پورا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، لائٹ آ جاتی ہے۔ لیکن جن کے پاس جنریٹر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ منٹ کے لیے ان کو بھی پریشانی تو ہوتی ہے۔ لیکن بہت اچھی ٹیکنالوجی پاکستان نے تیار کر لی ہے، اور اب پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ کہیں کی بھی لائٹ جو ہے ایک بٹن دباتے ہی بند کر سکتا ہے، اور یہ بہت کارآمد ہے۔ اور جس نے بھی یہ انفارمیشن ہے، خالی یعنی مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ اڑتی خبریں جو ہیں سچی پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ یہ تو آرمی کے سیکریٹس ہوتے ہیں جو انہی کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ہمارے ادھر ادھر کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی پریڈکٹ کر رہے ہیں تو سب لوگ کہ بھئی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب ہم کیوں بتائیں بھئی تمہیں کہ ہم نے ایجاد کر لی ہے؟ انڈیا والے سے مطابق انڈیا کا میڈیا جو ہے اس کو چاہیے کہ ذرا پتہ تو لگائے، لیکن آپ کیا کہ تو جاسوس بیکار ہو گئے۔ جو بھی آتا ہے بیچارہ بلوچستان کی سرحد پہ پکڑا جاتا ہے، اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا آدمی نہیں ہے، اور وہ بیچارہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں کی کریں یار، یہ تو میرے کو مان ہی نہیں رہے۔ جب یہ مان نہیں رہے تو بس پھر میرا کیا ہوگا؟ تو یہی ہوتا ہے۔ ویسے جتنے بھی جاسوس وغیرہ دنیا بھر میں پکڑے جاتے ہیں وہ کسی ملک اور اپنے ادارے کا نام نہیں لیتے ہیں، اور ان کو سکھایا ہی جاتا ہے، ان کو تیاری اسی لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری بات ہے۔ اور اس وقت جو ہے ٹیکساس میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالی ہے کہ ٹیکساس میں برف پڑ رہی ہے، اور ویڈیو میں آ کے کہہ رہے ہیں اکیلے کہ بھئی چائے پیتے ہیں جا کے۔ اب انہوں نے جب چائے کہا تو میں بھی اٹھ کے بھاگا، اور میں نے بھی جا کے چائے بنا لی بہترین قسم کی اور پی، اور یہ چائے ان کی وجہ سے پیے، سمجھ لیں ان کی طرف سے پیے۔ تو ٹیکساس میں تو پتہ چل گیا بھی برف گر رہی ہے۔ یہاں میں سویڈن میں بیٹھا ہوں، یہاں پر بھی برف گری ہوئی ہے، -5-6 ٹیمپریچر ہے، کل بھی برف گرے گی، بلکہ اب تو 2-3 مہینے تک برف گرتی رہے گی وقفے سے۔ اور یہاں بھی کافی برف پڑی ہے، اور یہ کہ خوشی ہوئی کہ ٹیکساس میں بھی برف گری ہے۔ لیکن وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئٹہ سے برف آئی ہے۔ اب کوئٹہ سے اگر وہاں آئی ہے تو پھر ہمارے یہاں کوئٹہ سے کیوں نہیں ہے؟ ہمارے بھی تو جاننے والے ہیں کوئٹہ والے، تو کوئٹہ سے شاید یہاں بھی ہوائیں آ گئی ہیں۔ لیکن خیر، کراچی میں جو سردی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ کی ہوائیں چلی ہیں جس کی وجہ سے سردی ہوگی، اور الزام ہماری عادت ہے بھئی دوسروں پہ دینے کی، تو ہم نے کوئٹہ پہ الزام لگا دیا بھئی تم نے اتنی ٹھنڈک بھیجی کہ ہم نے لحاف پیٹیوں سے نکال لی، اوڑھنا شروع کر دیے۔ خیر، یہ تو ایک مذاق کی بات تھی، لیکن آج کی بس ہمیں اتنی ہی نیوز دینی تھی، اور یہی گرما گرم نیوز ہے۔ اور عمران خان کی لمبی عمر ہے اللہ تعالیٰ، اور عمران خان جب سے آئے ہیں، جب سے پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ورنہ تو جو لوگ کھاتے پیتے تھے وہ آدھی رقم تو میڈیا کو دے دیتے تھے کہ تسی خاموش بیٹھے رہو، اسی جو بھی کریں، جتنے لوٹیں ملک کو 30 سال سے لوٹ کے برباد کر کے چلے گئے۔ اتنے سال میں تو چائنا نے ترقی کر لی، کوریا نے، تائیوان نے ترقی کر لی، لیکن ہم نے کیوں نہیں کی؟ یہ جب آتے ہیں ایسے خواب ہمارے لیڈر دکھاتے ہیں، اور جب بن جاتے لیڈر تو بس پلٹ کے جو ہے شکل اپنی نہیں دکھاتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں ملک کے اصل غدار، جو اتنے اہم عہدے پہ آ کے اور اپنے سارے رشتہ داروں کو بھرتی کر لیتے ہیں، اور وہ آنکھیں بند کر کے دبا کے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری بیوقوف عوام لٹ بھی رہی ہوتی ہے۔ ہماری عوام کو سب پتہ ہے دودھ میں کتنا پانی ہے، دودھ میں کتنی مکھیاں ہوتی ہیں، گوشت کی دکان میں جالی کیوں نہیں لگی، ٹھیلے والا کون سا جوس بیچ رہا ہے۔ اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بھارت جوس بیچ رہے، وہ جو سوپ جو بیچ رہے ہوتے ہیں یخنی، جس میں اوپر جو ایک بیچاری ایک چکن بندھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو غسل دیتے رہتے ہیں، اس کے اوپر سے جو ہے غسل دے کے وہ والا پانی جو ہے وہ سوپ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ وہ مرغی ہے یا کوا ہے،
کیونکہ زیادہ تر میں نے سنا ہے وہ کوا ہوتا ہے. اب آپ پئیں تو آپ کو پتہ لگے گا کائیں کریں گے اگر وہ والا جوس پئیں گے, سوپ پئیں گے, لیکن بڑے مزے کا ہوتا ہے بھائی, کیا بات ہے. اب چاہے کوے کا ہو, کبوتر کا ہو, یا طوطے کا ہو, یا چیل کا ہو, لیکن وہ جو بندھا ہوا ہوتا ہے, اب وہ تو بیچارہ اسکن آف ہوتی ہے اس کی, تو بتا بھی نہیں سکتا کہ میں کون ہوں. تو اس وجہ سے نشانی کے لیے ہمارے یہاں اکثر جو ہے گوشت کی دکانوں پہ بکرے جو لٹکے ہوتے ہیں ان کی دم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پہچان رہے کہ بکرا ہی ہے, کتا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے اب ایسی خبریں بھی آ چکی ہیں کہ بھئی جو ملتا ہے کاٹ دو اٹھا کے, گوشت بہت مہنگا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو پھر میں ہوں نجم علوی اور واچنگ مائی ویلاگ چینل. آ کے رائٹ سائڈ پہ نیچے لال رنگ کا نشان ہے جس پہ سبسکرائب لکھا ہے, اس کو دبا دیں اور بیل آئیکن دبا دیں, اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو ہماری یہ نیوز کیسی لگی. جو سیکریٹ نیوز ہم نے دی ہے, پاکستان نے ریڈار ایجاد کر لیا ہے جس سے کسی بھی ملک کی بجلی بند کی جا سکتی ہے کچھ منٹ کے لیے. ٹھیک ہے, تحقیق کریں, پتہ لگائیں, اپنا خیال رکھیں اور سبسکرائب کریں, اور اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کریں. خدا حافظ.